تو شوگر کس وجہ سے ہوتی ہے؟ مطلب آج کل زیادہ تر جو ہے پاکستان کا نمبر 1 جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے شوگر کے پیشنٹوں میں. تو سب سے پہلی بات کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا. جو ڈائبٹیز ہے، جو شوگر عموماً شوگر کہا جاتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اس کے بہت چیدہ اگر کہا جائے تو رزاق بھائی 4 جو ہیں وہ بڑے اسباب ہیں. نمبر 1 کہ یہ جو آج کل ہر بندے کو شوگر ہو رہی ہے نا، تو اس کے وجہ سے 4 جو بیسک نمبر 1 ہے کہ بھائی اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، سوچ، مایوسی، گھبراہٹ، بے چینی، اداسی، اس قسم کے کوئی خیالات، گھریلو مطلب کوئی ایشوز ہوں، یا معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے آج کل ہے کہ فائنینشلی مطلب ہے کہ اس کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، فیملیز کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے بھی مسائل ہیں. تو اس وجہ سے عام انسان بہت پریشان ہے ذہنی طور پہ. اس ایک سبب یہ ہے. دوسرا اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شوگر مطلب کہ میٹھا ہمارے جسم میں آیا کہاں سے. اس کے لیے مطلب یہ کہ بہت بڑا اہم سوال ہے. خدا قرآن شریف میں اللہ سے فرماتے ہیں کہ تکفرون کا لفظ 72 مرتبہ فرمایا ہے کہ آپ غور کیوں نہیں کرتے. تو لہٰذا جو شوگر کے اندر جو میٹھا ہے، میٹھا ہمارے جسم میں وہ کہاں سے آتا ہے. وہ یہ ہے کہ میٹھا 2 اقسام کا ہوتا ہے. یہ بہت جنرل نالج ہے، عام کھپروں کے لوگوں کے لیے نہیں. آپ کے چینل کی توجہ سے بہت سارے عام پبلک کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ میٹھا جو ہوتا ہے وہ 2 اقسام. ایک وہ جو ہماری زبان کو محسوس ہو میٹھا، جیسے کوئی نیچرل ہے، قدرتی طور پہ بنے ہوئے، جیسے پھل جتنے بھی ہیں، آم ہے، زیتون ہے، انگور ہے، کھجور ہے، جتنی بھی ہیں، شہد ہے، میٹھا محسوس ہوتا ہے قدرتی جو بنے ہوئے ہیں. دوسرے وہ میٹھے ہیں جو ہمارے انسان کے بنائے، جیسے مٹھائیاں ہیں، جیسے شربت ہے، جیسے جوس ہے، بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ تو میٹھی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا وہ میٹھا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہماری زبان کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑا خطرناک، چاہے قدرتی ہو چاہے انسان کا بنا ہوا ہو. جیسے کہ گندم کا آٹا ہے، جیسے کہ مطلب ڈبل روٹی ہے، بریڈ ہے، جیسے کہ آلو ہیں، جیسے کہ بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں، جیسے چاول ہیں. تو یہ جو ہے نان ہے، چپاتی ہے. ان میں ایک انگریزی لفظ ہے جس کے لیے میں ناظرین کو دکھانا چاہوں گا کہ میں نے 2 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی اس کا ایک انگریزی لفظ ہوتا ہے کہ گلائسمک انڈیکس، دوسرا ہوتا ہے گلائسمک لوڈ. گلائسمک انڈیکس کا مقصد ہے کہ کون سا کھانا کھانے سے کتنا % خون میں شوگر بڑھتی ہے. اس کے لیے میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں. میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ناظرین کو کہ وہ جو گلائسمک انڈیکس ہے، ان کا مقصد ہے کہ کون سا کھانا کھانے سے کتنا % خون میں شوگر بڑھتی ہے. دوسرا ہے گلائسمک لوڈ، مقصد کتنی تعداد میں، جیسے کہتے ہیں کہ بھائی کیلا کھانے سے شوگر بڑھتی ہے. بھائی کتنا مطلب کیلا کھانے سے یا وہ شوگر بڑھتی ہے، اس کے لیے جانکاری بہت ضروری ہے. تو ایک جو گلائسمک انڈیکس وہ ہے، اس کی مختلف لیولز ہیں. اگر کوئی 70، جس کے موبائل ہر بندے کے پاس ہے، گلائسمک انڈیکس لکھیں گے، وہی فلانا فوڈ کوئی بھی کھانا لکھیں، اگر وہ 70 سے زیادہ آ رہا ہے تو میری یہ آپ لوگوں کی التجا ہے کہ اس کی پرہیز کریں، تو اس سے شوگر بڑھتی ہے بہت زیادہ. اب وہ 70 سے زیادہ جن کھانوں میں، ان میں آج کل گندم کی روٹی بھی اس میں آ گئی ہے جس میں بھوسا نہیں نکلا ہوا ہے. اچھا، آٹا کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ روٹی کی بات ہوئی ہے تو آٹا سب سے پہلی بات ہے کہ آٹا وہ استعمال کیجیے جس سے، میں ایک مشہور حدیث شریف ہے جو میں آپ کو کوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں سختی سے منع کیا تھا کہ گندم کا جو مطلب جو آٹا ہے اس کو چھان کے نہیں کھانا ہے. وہ آج آپ کو دیکھیں بڑے بڑے جو ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں وہاں پہ، یہ گندم کا آٹا ہے نا، وہ مطلب بھوسا ہوتا ہے. بور بہت ضروری ہے. اور بور کے اندر جو ہے نا، جو وٹامنس ہیں، جو منرلس ہیں، اور جو خاص کر وائٹامن B1 ہے، پورے نظام جسم کا چلاتی ہیں، وہ وائٹامن B1 ہے، وہ سب سے زیادہ اسی میں ہے. اور وہ نکال لیتے ہیں، اور وہ جو آٹا ہے وہ اثر کر رہا ہے، وہ اثر. اچھا، جو بور کے ساتھ ہے، جو چھان کے ساتھ ہے، جو برودا کے ساتھ ہے، جس کو ہسک کہتے ہیں، اس کا جو گلائسمک انڈیکس ہے وہ 24 ہے. اور جو بھائی جو چھان کے نکالتے ہیں اس کا گلائسمک انڈیکس 70 ہے. اب آپ خود فیصلہ کرو کہ کون سی روٹی زیادہ شوگر پیدا کرا رہی ہے. جیسے کہ نان ہے، چپاتی، اس میں 70 سے زیادہ شوگر ہے. تو اب ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا، آلو جتنے بھی ہیں اس میں 70 سے زیادہ، چاول میں 70-80% شوگر. اب کہنے کی بات یہ کہ بھائی کھانا تو چاول تو پہلے بھی تھے، آج بھی تھے، لوگ تو کھاتے، لیکن اس کے لیے ایک اور چیز، تو تیسرا فیکٹر ہے شوگر بڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلس ہیں جسم میں، جس نے گوشت چڑھا ہوا ہے، جس کو ہم مسلس کہتے ہیں، وہ جتنا ہم کھانا کھانے سے کوئی وہ بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے واک کرنی، فزیکل ایکٹیویٹی مطلب زیادہ تر کریں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی وہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی. اس میں بہت بڑا 35 سے 40% شوگر آپ کی
ایسے ہی ختم ہو جس میں نہ میڈیسن انسولین کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو 40% مینس کہ آدھی شوگر آپ کی ایسے ہی کنٹرول ہو رہی ہے. اچھا اگر لوگ انسولین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بھی لکھ کے دیتے ہیں, کافی سارے لوگوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار انسولین کا استعمال کریں گے اس کے سائڈ ایفیکٹ ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور کون سی انسولین کے علاوہ اور کون سی احتیاطی تدابیریں جو استعمال کرنی چاہیے, اور انسولین کیا واقعی سائڈ ایفیکٹ کرتی ہے؟ سر انسولین دیکھیں ڈائبٹیز تب ہوتی ہے, شوگر تب ہوتی ہے جب لبلبے سے انسولین پیدا ہونا کم ہو جاتی ہے, یا کچھ شوگر کے اقسام ایسے ہیں جس میں بالکل ختم ہو جاتی ہے, جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں, جو عموماً بچوں میں ہوتی ہیں. کچھ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں 20-25 سال کی عمر میں, ان میں جب انسولین سیرم انسولین کراتے ہیں تو وہ بالکل نارمل سے کیا بالکل بارڈر لائن پہ ہوتی ہے, تو ان کو مجبور ان کا علاج انسولین کے سوا ہے ہی نہیں. تو شوگر ہوتی اس وجہ سے ہے کہ یا تو لبلبہ انسولین کم پیدا کر رہا ہے, یا لبلبہ بالکل پیدا نہیں کر رہا. اب کم پیدا کر رہا ہے یا بالکل پیدا نہیں کر رہا, ان دونوں صورتحال مختلف ہے. اگر کم پیدا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ موٹا ہے جو زیادہ ہیلدی ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنٹ, مینس انسولین تو پیدا ہو رہی ہے لیکن سامنے دیوار ہے تو موٹاپے کی وجہ سے, تو اس کے لیے ادویات الگ ہیں, اس کے لیے میڈیسن الگ ہے. لہٰذا انسولین ہمیں بعض اوقات وہ ہر مریض کی کیفیت اور کنڈیشن اور کتنے عرصے سے شوگر ہے اور شوگر کا کون سا قسم ہے, اقسام میں سے بہت سارے اقسام ہیں, تو اسی حساب سے ہم انسولین دیتے ہیں. باقی رہی بات کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اور میں آپ کے چینل کی توسط سے ایک بہت بڑے متس جو ہمارے ہیں, غلط فہمیاں سماج میں, وہ یہ ہے کہ بھائی انسولین آخری علاج ہے, انسولین لگ گئی اب تو کوئی علاج نہیں ہوگا, اور یہ کہ انسولین لگ گئی اب یہ کہ اب ان سے جان نہیں چھوٹے گی. ہمارے پاس ایسے پیشنٹ رزاق بھائی آئے جس کی 890-900 کے قریب شوگر تھی. الحمدللہ وہ پہلے انسولین میں رکھے تھے, جو نیولی ڈائگنوز تھے, الحمدللہ ابھی وہ میڈیسن میں آ گئے, آدھی گولی بھی آ گئی. یہاں پہ مقامی لوگ ہیں, اور یہ دیکھیں اس میں میں اگین یہ بات کرتا چلوں کہ شوگر جو ہے نا اس کا 70% اس کو سمجھنے میں علاج ہے, یہ نہیں ہے کہ ادویات میں اور میڈیسن میں انسولین میں. تو لہٰذا اس کے سب سے پہلی تو بہت بڑا علم کی ضرورت ہے. میں اس میں کوشش کرتا ہوں, زیادہ تر ٹائم لیتا ہوں, مریضوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اس کو سمجھاتا ہوں. اور میرا تو ایمان کا حصہ ہے کہ مریض دوبارہ ہمارے پاس کیا ڈائبٹیز کے حوالے سے, شوگر کے حوالے سے کہیں اور نہ جائے, کسی ڈاکٹر کے پاس بھی اس کو جانے کا موقع نہ ملے. اچھا انسولین جو ہے وہ ایک نارمل درجہ حرارت میں رکھنی چاہیے. اپنا ابھی گھبروں کا جو علاقہ ہے آپ کو پتہ ہے کیسا علاقہ ہے کہ پورا ڈیزرٹ کا علاقہ ہے, تو اس کے لیے مطلب کیسے وہ مریض انسولین کو بچا سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں میڈیکل اسٹور ہیں, ان پر بھی فریزر نہیں ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے جو ہمارے مطلب دیہات کے لوگ ہیں؟ جی بڑا زبردست سوال ہے آپ کا, اور بڑا ویلڈ سوال ہے کہ بھائی انسولین میں سب سے بڑا ہوتا ہے درجہ حرارت. اگر انسولین کا مقصد کم سے کم 8 ڈگری سینٹی گریڈ, زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ انسولین کسی ٹیمپریچر میں رکھنی نہیں چاہیے. اور یہ ہے کہ انسولین اگر ہم مثال کے طور پہ میرا مشورہ ہے کہ جو ہمارے جو مریض ہیں جو انسولین پہ ہیں یا انسولین ڈاکٹروں نے پرسکرائب کری ہوئی ہے, تو وہ کوشش کریں کہ مستند میڈیکل اسٹور سے لیں, وہاں جہاں پہ ان کا فریزر 24 گھنٹے چلتا ہو. دوسری بات ہے کہ انسولین کے لیے ضروری ہدایات ہیں جو میری طرف سے ہیں کہ اگر آپ نے انسولین لے لی, انسولین اسی جو درجہ حرارت جیسے آپ فرماتے بہت زیادہ ہے, تو آپ نے کسی میڈیکل اسٹور سے انسولین لی اور آپ نے جیب پہ رکھی یا شاپر کے ساتھ بائک پہ چلے گئے اور 5-6 منٹ 10 منٹ کا آپ کا شہر کا کام تھا یا آپ کا گھر تک کا فاصلہ ہے, ان بٹوین اگر آپ کی وہ انسولین ایسے ہی آپ لے کے چلے جا رہے ہیں, تو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے صرف پانی خریدا ہوا ہے. انسولین کی طاقت تو ختم ہو جاتی ہے اس گرمی میں, تو لہٰذا انسولین جب بھی لیں تو ٹیمپریچر کا درجہ حرارت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 مستند اسٹور سے لیں جہاں پہ 24 گھنٹے میڈیکل اسٹور کے اندر کولڈ چین جس کو کہتے ہیں وہ مینٹین ہو, اور وہاں پہ وہ انسولین لینے کے بعد آپ سب سے پہلے انسولین لینے سے پہلے کہ آپ برف لے کے جائیں گے شاپر میں, اور انسولین آپ لے لی برف کے ساتھ لے کے جانی ہے گھر تک, اور گھر تک جب آپ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ اگر آپ نے فریزر میں برف والے کھانے میں رکھی اور انسولین جم گئی تو وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر وہ آپ نے ایسے رکھی کہ مقصد یہ کہ جس میں مطلب گھر میں کہیں رکھ دی, فریزر میں نہیں رکھی, تو کوئی بات نہیں. فریزر کسی کے پاس اگر نہیں بھی ہے تو مٹکا جو ہے جو پانی والا وہ آپ نیا تازہ خرید کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر آدھا پانی بھریں اور
पानी से ऊपर, पानी की सतह से ऊपर वो इंसुलिन किसी कपड़े का ऐसा सा छोटा सा वो बना दें कोई, जो इसके अंदर इंसुलिन डाल के वो इंसुलिन ऊपर आपकी लटकती रहे, पानी के अंदर डूबे ना, और उस मटके के ऊपर आपने कोई ऐसी मतलब कोई कपड़ा शपड़ा मतलब पानी से वो उसकी करके रख दें किसी ठंडी जगह में, और वो आप बेशक यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपकी इंसुलिन ख़राब नहीं होगी और उसकी रिज़ल्ट भी होगी। जी मतलब आखिरी सवाल होगा कि अभी आपकी इन बातों से सारा ये महसूस होता है कि काफ़ी सारे लोग जो ये समझते हैं कि बस खाने पीने से ही शुगर बढ़ती है, मतलब इसमें आपने एक बात बताइए कि टेंशन से भी बढ़ जाती है, घरेलू परेशानी से भी बढ़ जाती है। जी जी। तो मतलब है कि थोड़ा इसको वादा करते हैं कि बंदों को मतलब है कि टेंशन भी नहीं लेना चाहिए, घरेलू परेशानी भी नहीं लेना चाहिए, तो ये शुगर से बच सकते हैं। जी जी। तो मैंने पहले ही अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 4 बड़े अहम तरीन असबाब हैं, उसमें ज़हनी परेशानी, सोच, मायूसी, घबराहट, बेचैनी, उदासी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे असबाब हैं जिससे आप के अंदर इरिटेबिलिटी हो, चिढ़ आ रही हो, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही हो, आपको सुकून नहीं है, और इसका मकसद ये बेसिक बहुत बुनियादी वजह है कि शुगर बढ़ने की। दूसरा हमने कहा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, तीसरा हमारी डाइट पे जो बात करी थी, तो वो जो उसके हिसाब से चौथा जो सबब है जो हमारे नींद, अगर नींद हमारी 7 घंटे तक है तो हमें बहुत ज़्यादा हद तक हमारी जो इंसुलिन वो कंट्रोल हो जाती है। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।